بلدیہ عظمیٰ کراچی میں میٹروپولیٹن کمشنر سید صلاح الدین احمد نے اپنے چارج سنبھالنے کے پہلے دن ہی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ان افسران سے جو کہ آمدنی سے زائد اثاثے رکھتے ہیں ان کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں میٹروپولیٹن کمشنر سید صلاح الدین احمد نے کہا کہ ادارے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ مسائل کے باوجود بہتری کی جانب سفر کرنے کے لیے ہمیں راستے تلاش کرنا ہوں گے اور شہر کے مسائل حل اور اس کو بہتر کرنے کا درد اپنے اندر محسوس کرنا ہوگا۔ تمام محکموں کے سربراہوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے محکمے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ درست سمت میں راستے ملنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ادارے کے امیج کو بہتر کرنا ہے تاکہ شہریوں کا اعتماد بحال ہو۔ ہر مسئلے کا حل کے لیے ہمیں حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ تمام محکمہ جاتی سربراہان اپنے عملے کی حاضری کو جہاں یقینی بنائیں، وہیں تنخواہوں اور پینشن کی بروقت ادائیگی کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مرکزی دفتر میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یہ تعارفی اجلاس بھی ضرور تھا، لیکن خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مختلف محکموں کے افسران اپنے اپنے ریکوری کے اہداف کو مزید بہتر بنائیں۔ وسائل ضرور کم ہیں، مگر اس کے باوجود ہم سب مشترکہ ٹیم ورک کے ذریعے کام کر کے اپنے اپنے محکمے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ کسی بھی محکمے کے جو بھی مسائل ہیں اسے حل کرنے کے لیے تجاویز مرتب کریں، انہیں تفصیلی طور پر تحریری صورت میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے توجہ صرف اور صرف اپنے محکموں کی بہتری اور شہریوں کے مسائل کے حل کی جانب مرکوز رکھنا چاہیے، جبکہ میٹروپولیٹن کمشنر سید صلاح الدین احمد نے کہا کہ سٹی وارڈنز اچھا کام کر رہے ہیں، مگر یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک منظم طریقے سے انہیں استعمال کیا جائے تاکہ باقاعدہ ایک فورس کی صورت میں یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز مختلف اسپتالوں میں کورونا 19 کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں اور جو مریض آ رہے ہیں ان کی روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ رپورٹس اور دیگر کارکردگی کی رپورٹس مفصل انداز میں مرتب کریں، میڈیا کو بھی بھیجی جائے تاکہ عوام کو بھی اس بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ واضح ہے کہ میٹروپولیٹن کمشنر سید صلاح الدین احمد نے آج اجلاس ضرور کیا، لیکن ان کے سامنے بیٹھنے والے افسران آمدنی سے زائد اثاثے رکھتے ہیں اور گزشتہ 4 سالوں میں تو انہوں نے ریکارڈ توڑ آمدنی حاصل کی، ورنہ معلوم کیا جائے کہ یوسف گوٹ بس ٹرمینل سے جہاں مٹی کے پہاڑ تھے وہ دکانیں بنانے کے سلسلے میں غائب کیے گئے، وہ مٹی کے ڈھیر کتنے کروڑ روپے میں گئے۔ پچھلی فائلیں کھولی جائیں کہ سفاری پارک ہو یا چڑیا گھر، یہاں سے آمدنی کیوں نہیں ہو رہی؟ آکشن نہ ہونے کی صورت میں افسران یہاں خود ہی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ چڑیا گھر میں ادویات کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے؟ خوراک کا ٹھیکہ کس افسر کے پاس ہے؟ گیٹ سے آمدنی کون لے رہا ہے؟ ٹھیکیداروں سے مال کس نے کمایا؟ چارج پارکنگ کی مد میں پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ان ریکوری اور ان لیکیجز کو میٹروپولیٹن کمشنر ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً تنخواہیں اور پینشن ہو سکتی ہیں، ورنہ پھر سندھ گورنمنٹ سے بھیک مانگنے کے لیے خط پہ خط لکھتے جانا ضروری ہوگا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔